نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ، جس میں حضرت کعب احبار ہیں، کعب احبار فرماتے ہیں، اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرماتے ہیں، کعب یحکی عن التورات، حضرت کعب تورات شریف سے حکایت نقل کرتے ہیں، حکایت بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ قال نجد مکتوبا محمد الرسول اللہ عبدی المختار، فرماتے ہیں ہم تورات شریف کو جب پڑھتے ہیں اس میں ہم یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور پسندیدہ بندے ہیں۔ المختار کا معنی پسندیدہ بھی ہے، المختار کا معنی با اختیار بھی ہے، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار بھی دے دیا۔ اللہ کے پسندیدہ بھی ہیں اور صاحب اختیار بھی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ سخت گو ہیں، نہ سخت مزاج ہیں، نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بازار میں شور مچانے والے ہیں۔ آپ کی طبیعت بھی نرم ہے، آپ کے دین اسلام میں بھی نرمی ہے، آپ کے اخلاق میں بھی نرمی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا کر بازاری لوگوں کی طرح شغل میں مشغول نہیں ہوتے، بلکہ بازار میں جا کر وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ واصل ہوتے ہیں، رب ذوالجلال کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا کر بازار والوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لانے کی کوشش فرماتے ہیں، ان کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بازار میں جا کر شور نہیں کرتے۔ یہ تورات شریف میں موجود ہے۔ یعنی حضرت کعب احبار جو یہودیوں میں سے بہت بڑے عالم مصطفیٰ کریم پر ایمان لا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایمان لا کر مومن ہوئے، تابعین میں سے شامل ہیں، اور وہ تورات کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر و اذکار کو اللہ نے تورات میں نقل فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی کریم ولا یجزی بسیئۃ سیئہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، ولیکن یعفو و یغفر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معاف کرنے والے اور بخش فرمانے والے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی غلطی کی، مصطفیٰ کریم کی طبع مبارک نرم ہے، نرم ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف فرما دیتے ہیں، انہیں بخش فرما دیتے ہیں۔ مولدہ بمکہ، آپ کی جائے ولادت مکہ ہے۔ نبی پاک کے میلاد کو توریت میں بھی اللہ نے بیان کیا، جو کعب احبار بیان کرتے ہیں مولدہ بمکہ، اور اس کی جائے ولادت مکے میں ہے۔ وَهِجْرَتُهُ بِطَیبَةَ، اور اس کا ہجرت، جائے ہجرت جو ہے وہ مدینہ شریف ہے، طیبہ چونکہ مدینہ شریف کا نام ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمُلْكُهُ بِالشام، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سلطنت شام میں ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف اللہ توریت میں بیان فرما رہا ہے۔ رسول کی امت کی تعریف خدا تورات میں بیان فرما رہا ہے۔ یہ رسول کی عظمت ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی عظمت ہے، یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی برکت ہے۔ امت کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو تورات شریف میں بیان فرماتے ہیں۔ یحمدون اللہ فی السراء والضراء، رسول کریم کی امت ایسی امت ہے جو دکھ اور تکلیف میں، سکھ اور دکھ میں اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں، ہر حال میں، کھلی طرح بھی اللہ کے حمد میں ہیں، خفیہ بھی اللہ رب العالمین کے حمد میں ہیں، کسی طرح وہ اللہ رب العالمین کے حمد سے غافل نہیں۔ یحمدون اللہ فی کل منزلہ، اور وہ اللہ رب العالمین کی ہر جگہ پر تعریف کرتے ہیں۔
وَيُكَبِّرُونَهُ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ، اور ہر بلند مقام پر اللہ رب العالمین کی تکبیر کو بلند کرتے ہیں۔ آج ہم جب اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، تو یہ اوصاف اللہ ماشاءاللہ کسی کے پاس موجود ہوں، لیکن ہم اس سے اپنے آپ کو بہت دور رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن نے جن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے یہ اوصاف بیان کیے ہیں، یقیناً یہ حضور کے صحابہ ہیں، یقیناً صحابہ کے ساتھ ملنے والے تابعین ہیں، یقیناً تابعین کے ساتھ ملنے والے تبع تابعین ہیں۔ حضور نے ان تین زمانوں کو خیر القرون قرار دیا ہے، ان کی تعریف ہے۔ ان کے بعد پھر دنیا کی حرص و ہوس میں لوگ مشغول ہو گئے، اللہ کی ذکر فکر سے غافل ہو گئے، عبادات سے اپنے آپ کو بے نیاز رکھا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدقے اللہ رب العالمین ہمیں یہ تمام اوصاف عطا فرمائے، اور ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے والے بن جائیں۔ رُعَاتٌ لِلشَّمْسِ یُصَلُّونَ الصَّلَاةَ، سورج کی رعایت کرتے ہیں۔ سورج کی رعایت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ سورج کا خیال رکھتے ہیں۔ کیا ٹائم ہوا؟ گھڑی تو تھا نہیں۔ یہ سورج کے ذریعے عبادت کے اوقات کو معلوم کرتے تھے کہ ظہر کا وقت کب شروع ہوا ہے، عصر کا وقت کب شروع ہوا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ وہ سورج کی رعایت کرتے ہیں، یعنی ہر وقت ان کا ذہن سورج کی طرف ہے کہ اب ٹائم کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ یصلون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں آپ؟ بولیں جمعے کے علاوہ۔ اللہ تورات شریف میں حضور کی امت کی تعریف کر کے انہیں نمازی بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تورات میں رسول کی امت کی تعریف کر کے انہیں اللہ کی حمد کرنے والے بیان فرما رہا ہے۔ وہ تورات میں رسول کریم کی امت کی تعریف کر کے وہ اللہ رب العالمین کی کبریائی کے ڈنکے بجانے والا بیان فرما رہا ہے۔ کیا میں سے ہیں؟ بولیں، سناٹا چھا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اذا جاء وقتها يتعذرون على انصافهم، اور اپنے ناف پر وہ ازار باندھتے ہیں، اپنے پیٹھ پر، اپنے کمر پر وہ ازار باندھتے ہیں، بے لباس ہو کے، برہنہ جسم ہو کر، جیسے آج کے مشرقی دنیا، مغربی دنیا کے لوگ نوجوان برہنہ ہو کر، نصف لباس پہن کر بے حیائی اور فحاشی کو عام کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی امت کو اللہ رب العالمین سراتا ہے کہ وہ ازار پہنتے ہیں، یعنی وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کبھی اس طرح اپنے لباس میں غیر شرعی معاملات کو آنے نہیں دیتے۔ یہ تعریف توریت میں کی اللہ نے، یہ تعریف اللہ نے توریت میں کی ہے، اور وہ تکبر اور غرور کی وجہ سے لباس نہیں پہنتے، وہ شرم و حیا کی وجہ سے لباس پہنتے ہیں۔ اس کے لیے وہ لباس کو نصف پنڈلیوں تک رکھتے ہیں۔ چادریں فخر کے طور پر جو جاہل لوگ کسی زمانے میں لٹکایا کرتے تھے، لمبا ازار پہن کر وہ اس کا چادر گھسیٹتا ہوا روڈوں کو لے کے جا رہا تھا کہ وہ نواب ہے، وہ سردار ہے، وہ وڈیرا ہے۔ تو وہ جو تکبر سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، ان کے ازار جو ہے پنڈلیوں سے، یعنی ٹخنوں سے اوپر ہوا کرتے تھے، جو نصف پنڈلی ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اس طرح کے لباس پہننے والوں کی تعریف کی ہے۔ وَيَتَوَضَّعُونَ عَلَىٰ أَطْرَافِهِمْ، اور اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں، یعنی وضو کرتے ہیں اپنے تمام اعضاء پر، جن کے دھونے کا اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا ہے۔ میلا کچیلا نہیں ہوتے، اعضاء دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پاکیزگی کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ وَمُنَادِيهِمْ يُنَادِي فِي جَوْفِ السَّمَاءِ، اور ان کا منادی کرنے والا آسمان کے بلندیوں پر وہ منادی کرتا ہے، یعنی اذان دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے۔ صفہم فی القتال وصفہم فی الصلاۃ سواء، جہاد کے لیے انہیں کہا جائے تو اس کی صف اسی طرح مضبوط ہوتی ہے جس طرح ان کی صفیں نماز میں مضبوط ہیں۔ نہ وہ نماز سے کتراتے ہیں، نہ وہ جہاد سے کتراتے ہیں۔ نماز کے وقت پر وہ مسجد کے نمازی ہیں، جہاد کے وقت پر وہ میدان کے غازی ہیں۔ تورات میں رب کائنات نے یہ تعریف بیان کی ہے۔ آخری الفاظ احادیث کے، لہم باللیل دوی کدوی النحل، فرماتے ہیں کہ وہ راتوں کو اس طرح بھن بھناتے ہیں جس طرح شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں، گانے میں نہیں اور لہو لعب میں نہیں،
یہاں بنبنانے سے مراد اللہ رب العالمین کی تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہے، یعنی وہ راتوں کو اللہ رب العالمین کے ذکر میں مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ 2 سے 4 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھوں، لیکن ایک حدیث پڑھنے پر وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ انہی باتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔